یہ بڑا پرانا واقعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ غسان قبیلہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اس کے شاہی خاندان کو روم کا شاہی خاندان سمجھا جانے لگا۔ آج کے آرڈن اور جنوبی شام پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی۔ یہ بھی رومیوں کی طرح ایک بادشاہی تھی جس کی فوج منظم اور طاقتور تھی اور اسے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی برتری حاصل تھی۔ اس بادشاہی کا پایا تخت بصرہ تھا۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کو للکار کر بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی نفری اس ملک کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ قلعہ بند ہوتی ہے اور وہ تازہ دم بھی ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت موجود ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 تھی۔ 28,000 پہلے وہاں موجود تھی اور کم و بیش 9,000 خالد لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، تو ان پر غنودگی کا طاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلی خالد کو دیکھا۔ خالد اب اونٹ کے بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔ مورخ واقد نے لکھا ہے کہ خالد نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی۔ زرہ مسلمہ کذاب کی تھی۔ خالد نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی۔ اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد کے پاس تھی، یہ تلوار تھی۔ یہ بھی مسلمہ کذاب کی ہی تھی۔ خالد نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ واقد کے مطابق خالد کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا۔ امامہ کا رنگ سرخ تھا۔ خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی ہی تھی۔ خالد کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول کریم اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب اب کی ہم نے خالد کو سیف اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا۔ اس پرچم کا نام عقاب تھا۔ 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام بھی تھے، وہاں خالد کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المومنین کے نوجوان فرزند بھی تھے، ان کا نام کبھی عبد الرحمن ہی تھا۔ مجاہدین کھا پی کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے۔ ان کی خود اور زرہ دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں رسول کریم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اونٹوں کے بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ خالد کی مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ولید کے بیٹے یہ دیکھ ایک آدمی پر جوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا آ رہا تھا، یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، اللہ رحیم و کریم ہے۔ کسی اور نے نعرہ لگایا تھا، رافع جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی، وہ آشوب چشم کا مریض تھا۔ ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے۔ تو
رافع کی بینائی واپس آ گئی۔ خالد کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور مان جنگ کا شہسوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع خالد کا داماد تھا۔ مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے۔ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جن سے لڑنے وہ جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسان بادشاہ جبلہ اپنے امراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج کشکست دے چکی تھی، اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں، غسان بادشاہ جبلہ نے اپنے امراء اور سالاروں سے کہا تھا۔ رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے، اپنے آب و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے، پھر تم 2 دشمنوں کے درمیان پس جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ شہنشاہ غسان ایک معمر سالار نے کہا، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ ضرور دی ہے۔ جبلہ نے کہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر ان کا کوئی دستہ کسی طرف سے گزرے اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص کے جس نے غسان ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بل بوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو۔ قبیلے کے بچے بچے کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔ خالد کی اگلی منزل سوئی تھی، جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گیوڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہراول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سرپٹ دوڑتے آئے اور برچھیوں سے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شہسوار تھے اور اس طرح کی چھاپا مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ انسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حلے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ حلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے تھے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ آسانیوں نے حلہ بولا، وہ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔
तकरीबन इतने ही गसान सवारों ने मुजाहिदीन के लश्कर के अकबी हिस्से पर हमला किया। ये भी छापामार किस्म का हल्ला था। घोड़े सर पिट दौड़ते आए और आगे निकल गए। खालिद लश्कर के वस्त में थे। उन्हें इत्तिला मिली तो उन्होंने लश्कर की तरतीब बदल दी, लेकिन वो लश्कर को ज्यादा न फैला सके क्योंकि वो इलाका हमवार नहीं था। कुछ देर बाद खालिद के सामने चंद एक गसान कैदी लाए गए। उन्हें मुजाहिदीन ने घोड़ों से गिरा लिया था। उनसे जब जंगी नौयत की मालूमात हासिल की जाने लगीं तो उन सब ने बड़ी जरत से बातें की। तुम जिधर जिधर जाओगे तुम पर हमले होंगे। एक कैदी ने कहा, जब आदमी नहीं होंगे वहां तुम पर ऊर्त हमला करेंगी। एक और कैदी ने कहा, तुम्हें किसने बताया है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं? खालिद ने पूछा, दुश्मन नहीं हो तो यहां क्यों आए हो? एक कैदी ने जवाब दिया। इन कैदियों ने और कुछ न बताया कि उनकी फौज कितनी है और कहां है। उनसे ये पता चल गया कि तमाम सरहदी बस्तियों में उनके बादशाह का ये हुक्म पहुंचा था कि मुसलमानों पर हमले करते रहें, ताकि जब मुसलमान गसानियों की फौज के मुकाबले में आएं तो वो थके हुए हों और कमजोर हो चुके हों। यहां से तुम्हें अनाज का एक दाना नहीं मिलेगा। एक कैदी ने कहा, पीने को पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऊंटों और घोड़ों को हम भूखा मार देंगे। एक और कैदी ने कहा, हमारी जमीन से ये घास की एक पत्ती नहीं खा सकेंगे। क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहां ले आई है? एक और कैदी बोला, लड़ने आए थे तो खालिद बिन वलीद को साथ लाते। एक और कैदी ने कहा, वो आ जाता तो तुम क्या करते? खालिद ने पूछा, सुना है इसके सामने इसका कोई दुश्मन पांव पर खड़ा नहीं रह सकता। कैदी ने जवाब दिया, और सुना है वो बड़ा जालिम आदमी है, कैदियों को अपने हाथों कत्ल कर देता है। अगर वो इतना जालिम होता तो तुम इस वक्त अपने पांव पर खड़े ना होते। खालिद ने कहा, तुम्हारे सर तुम्हारे कंधों पर ना होते। कहां है वो? कैदी ने पूछा। तुम्हारे सामने खड़ा है। खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूं। ऐसा हमला बहादुर किया करते हैं जैसा तुमने किया है। तमाम कैदियों पर खामोशी तारी हो गई थी और वो हैरत ज़दा तासुर चेहरों पर लिए खालिद को देख रहे थे। क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा? खालिद ने पूछा। इनमें से कोई भी ना बोला। नहीं, खालिद ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया। तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम्हारे बहुत से भाई अभी हमारी कैद में आएंगे। किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। कत्ल वही होगा जो हमारे मुकाबले में आएगा। क्या तुम गसान के लश्कर के आदमी हो? नहीं, एक कैदी ने जवाब दिया। हम इस बस्ती के रहने वाले हैं। तुम मेरा नाम किस तरह जानते हो? खालिद ने पूछा। इब्न वलीद, एक उधेड़ उम्र कैदी ने जवाब दिया। तेरा नाम गसान के बच्चे बच्चे ने सुना है। गसान की फौज तेरे नाम से वाकिफ है। फारिस की फौज को शिकस्त देने वाला सालार आम किस्म का इंसान नहीं हो सकता। लेकिन इब्न वलीद, अब तेरा मुकाबला कबीला गसान से है। खालिद इस शख्स के साथ बहस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसके साथ और दूसरे कैदियों के साथ दोस्ताना अंदाज में बातें जारी रखें और उनसे कुछ बातें मालूम कर ले। मुअर्रिख वाकिद ने लिखा है कि खालिद को अंदाजा ही नहीं था कि गसानियों और रूमियों तक उनका सिर्फ नाम ही नहीं पहुंचा था, बल्कि उनके नाम के साथ कुछ रिवायत और हिकायतें भी पहुंच गई थीं। बाज लोग खालिद को माफौक अलफितरत शख्सियत समझने लगे थे। खालिद आगे बढ़ते गए। गसानियों के गिरोहों ने 2 और जगहों पर मुसलमानों के लश्कर पर हमला किया। एक हमला जो छापामार किस्म का था, खासा सख्त था। मुसलमान चूंकि चौकस और तैयार थे इसलिए उनका ज्यादा नुकसान न हुआ। हमला आवरों का जानी नुकसान ज्यादा हुआ। खालिद को कैदियों से मालूम हो चुका था कि उन पर उन हमलों का मकसद किया है। उन्होंने सोचा कि इस तरह मुजाहमत जारी रही तो उन्हें अपने लश्कर के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। वो सुई के करीब जोहर और असर के दरमियान पहुंचे तो उन्हें बड़ा ही वसी सब्जाजार नजर आया। इसमें बेशुमार भेड़ें, बकरियां और मवेशी चर रहे थे। ये वसी चरागा थी। इसके करीब सुई की बस्ती थी। खालिद ने इस ख्याल से कि पेशतर उसके कि उन पर हमला हो, उन्होंने
हुक्म दे दिया कि तमाम भेड़ बकरियां और मवेशी पकड़ लिए जाएं और उन्हें खाने के लिए और उनमें जो दूध देने वाले जानवर थे उन्हें दूध के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुजाहिदीन इन जानवरों को पकड़ने लगे तो बस्ती वालों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। गसानियों के घोड़े अच्छे थे और उनके हथियार भी अच्छे थे, लेकिन मुसलमानों के आगे ज्यादा देर ना ठहर सके। खालिद ने चरागा पर कब्जा कर लिया। जब बस्ती में गए तो वहां लड़ने वाला एक आदमी भी नहीं था, वो बूढ़े थे और औरतें थीं और बच्चे थे। मुसलमानों को देखकर वो भागने लगे। औरतें अपने बच्चों को उठाए छप गईं, भाग उठीं। खालिद के हुक्म से इन सब को रोककर कहा गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर बस्ती से मुसलमान लश्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा। मुखबिरों ने खालिद को इत्तला दी कि कुछ दूर आगे एक कला है जिसमें गसान फौज है और उसका सालार रूमी है। ये इत्तला भी मिली कि सुई के भागे हुए गसान इस कले में चले गए हैं। इस कले का नाम आर्क था। सूरज गुरूब हो चुका था। शाम गहरी हो गई। कले के दरवाजे सूरज गुरूब होते ही बंद हो गए थे। इसके बाद कले के सुनतरियों को जो दीवार पर टहल रहे थे घोड़ों के टाप सुनाई दिए। सुनतरियों ने खबरदार होशियार की सदाएं लगानी शुरू कर दी। कमानदार दीवार पर गए और नीचे देखा। बहुत से घोड़े दौड़े आ रहे थे। वो कले के बड़े दरवाजे पर आकर रुक गए। अभी और घोड़े और ऊंट आ रहे थे। कौन हो तुम लोग? दरवाजे के ऊपर एक बारूद से एक कमानदार ने पूछा। हम गसान हैं। बाहर से एक सवार ने जवाब दिया, मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हमने सुई में उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हम उनके मुकाबले में जिम ना सके। हम बस्ती में जाते तो मुसलमान हमें जिंदा न छोड़ते। क्या तुम पनाह लेने आए हो? पनाह भी लेंगे, एक गसान सवार ने जवाब दिया, और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे भी। तुम्हें हमारी जरूरत होगी। रूमी सालार को बुलाया गया। उसने इन लोगों से अपनी तसल्ली के लिए कई सवाल किए और उनके लिए कले का दरवाजा खुलवा दिया। उन्होंने रूमी सालार को तफसील से बताया कि मुसलमानों की नफरी कितनी है और अब वो कहाँ है। अगली सुबह तुलू हुई तो खालिद का लश्कर कले तक पहुंच गया था और कले को मुहासरे में ले रहा था। ईसाई फौज जो कले में थी कले की दीवारों पर चली गई और फौज का एक हिस्सा कले के बड़े दरवाजे से कुछ दूर खड़ा हो गया। इस हिस्से को ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार रखा गया कि दरवाजा टूट जाए तो ये दस्ता हमला आवरों को अंदर न आने दे और हुक्म मिलने पर बाहर जाकर मुसलमानों पर हमले करे। कले के बाहर ललकार और नारे गरज रहे थे। कला हमारे हवाले कर दो। खालिद के हुक्म से राफे ने बुलंद आवाज से कहा, वरना हर गसान कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। हथियार डाल दो और किसी को बाहर भेजो जो हमारे साथ सुलह की शर्तें तय करे। ए मुसलमानों, ऊपर से एक कमानदार ने ललकार कर कहा, यह कला तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वाकिद लिखता है कि कला में एक ज़ईफ अल-उमर आलम था। उसने रूमी सालार को बुलाया। इस आलम की कदर मंजिलत थी और गसान इसका हुक्म मानते और उसकी हर बात को बरहक तस्लीम करते थे। क्या इस फौज का परचम काले रंग का है? आलम ने पूछा। हाँ मुकद्दस बाप, रूमी सालार ने जवाब दिया। उनका झंडा नजर आ रहा है जो सफेद और काले रंग का है। क्या ये फौज सहरा में से इस रास्ते से गुजर कर आई है जिस रास्ते से कभी कोई नहीं गुजरा? आलम ने पूछा। मुअर्रिख वाकिद तबरी और इब्न यूसुफ ने लिखा है कि दो मुखबिरों ने इस आलम को बताया कि मुसलमानों की फौज सहरा के इस हिस्से में से गुजर कर आई है जहां ऊंट भी नहीं जाते और जहां सांप भी जिंदा नहीं रह सकते। क्या इस फौज के सालार का कद ऊंचा है? मुअम्मर आलम ने पूछा। क्या इसका जिस्म गट्ठा हुआ है और उसके कंधे चौड़े हैं? मुकद्दस बाप, किसी ने जवाब दिया, कद तो उन सब के ऊंचे हैं और जिस्म भी सबके गट्ठे हुए हैं, लेकिन इसके कंधे सबसे चौड़े हैं। क्या उसकी दाढ़ी ज्यादा घनी है? आलम ने पूछा। और क्या इसके चेहरे पर कहीं कहीं चीचक के गहरे दाग हैं? यहां मुकद्दस दरवेश, किसी और ने जवाब दिया, इसकी दाढ़ी दूसरों से ज्यादा घनी है और ये दाढ़ी उसके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है और उसके चेहरे पर चीचक के कुछ दाग हैं। इस आलम दरवेश ने रूमी सालार और ईसाई सरदारों की तरफ देखा
اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ اس نے کہا، آئے کہ تو جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو رومی سالار نے کہا، وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ عالم نے کہا، کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا، اے عیسائی سردار؟ عالم نے کہا، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے، اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے۔ تیرے پاس نہ علم ہے نہ علم، تو رومی نہیں تو آسان بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار، جو اپنے لشکر کو اس صحرا میں سے زندہ گزار لایا ہے، جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی، پھر جسم کو خشک لکڑی بناتی اور پھر جلا دیتی ہے، وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا۔ میں کچھ اور نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعہ دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد کے مقابلے میں آئیں، تو ذرا سوچ لیں، اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، عورتوں کو اور بچوں کو بچا۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا، اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا تھا۔ کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہی نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، سے جواب ملا۔ تیروں کا مین ہے برصدوان پر۔ اس نے حکم دیا، قریب آئیں تو برچیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بوچھوڑی آنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، خالد نے گلا پھاڑ کر کہا۔ ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں، تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے۔ اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا